شادی کے دن وقار کی لڑائی ہو گئی کسی رشتہ دار کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر امی باتھ روم گئی، پاؤں پھسلنے سے امی کا بازو ٹوٹ گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی کیونکہ وقار کا شہر دور تھا۔ سب کہہ رہے تھے، سب رشتہ داروں نے کہا صبح چلے جانا، ابھی سب تھک گئے ہیں۔ وقار میرے پاس آیا، باتیں کر رہا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی چڑ ہوتی تھی اگر کوئی بھی آواز سے گیس نکالے۔ وقار سے بار بار گیس نکل رہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ میں چڑھتی ہوں گیس سے۔ مجھے نفرت ہونے لگی وقار سے، بس کچھ بول نہیں سکتی تھی وقار کو۔ وقار حد سے بڑھ رہا تھا۔ اس نے میرے کپڑے پورے اتارے اور خود سکتے میں پڑ گیا، ایک دم موم بن گیا، نہ ہل رہا تھا نہ جوڑ رہا تھا۔ ایک دم کوئی بلیک شیڈو آیا اور مجھے پکڑ لیا۔ مسلسل 4 گھنٹے تک میری آبرو نیلام کرتے رہے، کوئی کچھ بھی نہ کر سکا۔ میری آواز وقار تک نہیں جا رہی تھی۔ روم سے باہر کیسے جاتی؟ ہار کے خود کو چھوڑ دیا۔ اگر چلاتی تو چماٹے کھاتی تھی۔ میں مجبور کیا کرتی؟ صبح ہوئی، وقار بھول گیا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ وقار کے گھر جانے کی تیاری ہو گئی اور ہم کراچی کورنگی میں آ گئے۔ وقار کے رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی اور رات ہو گئی۔ اب وقار میرے پاس آیا اور پھر سے گیس نکالنا شروع ہو گئی۔ مجھے بہت نفرت ہوئی۔ وقار میرے اوپر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر سے وہی حال ہو گیا۔ وہ اپنی مرضی سے جاتے تھے۔ صبح ہوتی وقار سب بھول جاتا۔ اب میری کیفیت ایسی ہو گئی تھی، میں کسی کو کیا بتاتی؟ روم سے باہر نکلتی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ یہ سلسلہ 3 مہینوں تک چلا۔ اب میں سب کی نظروں میں گر گئی تھی، کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔